السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم، پھر 28ویں آئینی ترمیم بھی تیار ہے۔ آپ کو کمپنی کے اصل پلان سے آگاہ کرتا ہوں کہ کمپنی کیا پلان بنائے ہوئے ہے۔ جیسے ہی آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے، فوراً ہی چیف جسٹس کی تقرری کا سارا پروگرام جو طے کیا گیا نئی آئینی ترامیم میں، اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی میں ہوں گے 8 ممبر قومی اسمبلی اور سینٹ کے، اور 8 ممبر ہوں گے قومی اسمبلی کے اور 4 ممبر ہوں گے سینٹ کے۔ 4 شاید نون لیگ کو ملیں گے، 3 پیپلز پارٹی کو اور ایک آدھ دیگر کو۔ تو ٹوٹل 12 ممبرز ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ملا کے۔ اس میں حکومت کو 2/3 اکثریت واضح طور پر حاصل ہے۔ 8 یا 9 ممبر حکومت کے ہوں گے اور 3 یا 4 اپوزیشن سائیڈ پہ ہوں گے۔ تو اس طرح حکومت اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانے جا رہی ہے۔ اب 3 ججوں میں سے جو جج لگایا جائے گا، ان میں ایک جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ جو سینئر موسٹ ہیں، دوسرے نمبر پہ منیب اختر اور تیسرے نمبر پہ ہیں یحییٰ آفریدی۔ ان 3 میں سے اب ایک کا چناؤ ہوگا۔ اب ان کا آگے منصوبہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جب چیف جسٹس، نگران جج اور آئینی بینچ وغیرہ بنا دیا جائے گا، تو پھر 27ویں آئینی ترمیم آئے گی، جس میں فوجی عدالتوں سمیت باقی سب کچھ ہوگا، اور یہ قوم نیند کی حالت میں تباہ کی جا رہی ہے۔ اور اب یہ بات تو فیصل واڈا نے بھی کر دی ہے۔ پھر منیب فاروق جو کمپنی کا ایک اور ٹاؤٹ ہے، اس نے ویڈیو میں کہا کہ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے یہ آخری آئینی ترمیم نہیں ہے، اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی، اور ضرورت پڑی تو 28ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی۔ وہ کیسے آئے گی، کیوں آئے گی، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ حالات بالکل بھی اچھی تصویر نہیں پیش کر رہے، میں آپ کو اچھی خبریں دینے نہیں جا رہا، بلکہ اس سے پہلے کہ میں اپنا پورا نقطہ نظر بیان کروں، میں آپ کو چند سیکنڈ کا ایک کلپ سنا دیتا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس سوچ سے ایگری کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں، باعزت وکلاء میں شامل ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سنیں۔ اس لیے بھول جائیں، کوئی یہاں پہ آپ کو اب عدالتی ریلیف نہیں ملے گا، بھول جائیں اس بات کو، یہ آسان رستے ہوتی ہیں۔ ریلیف آپ کو ملے گا صرف جد و جہد کے نتیجے میں، ریلیف آپ کو ملے گا سڑکوں پہ، کیونکہ ووٹ تو بے وقت ہو گیا۔ آپ جب مرضی ووٹ ڈال دیجئے، وہ تو پھر فارم 45 بنائیں گے، اس کو تبدیل کریں گے اور ایک نیا فارم 47 بن جائے گا۔ میں نے خود الیکشن لڑ کے دیکھ لیا، بے معنی ہے اب الیکشن کا عمل، بے معنی ہو گیا ہے قانون کے تحت عدالتوں میں جانا۔ جی، الیکشن بے معنی، عدالتوں میں جانا بے معنی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک قانونی ماہر کہہ رہا ہے، پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری خود بول رہا ہے۔ ان کو بھی احساس ہو گیا ہے جو بات ہم لوگ کر رہے تھے کہ جس دن آئینی ترمیم ہو گئی قانونی رستے تمام بند ہو جائیں گے۔ اب اس کا اعتراف پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری اور ایک پائے کے وکیل خود کر رہے ہیں کہ اب الیکشن بھی بے وقت ہے۔ اور یہی میں ایک اور بات کر کے پھر واپس اس نقطے پہ آتا ہوں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کچھ سپورٹرز اس پر بڑی خوشیاں منا رہے ہیں۔ مجھے ذرا ایک بات بتائیں، لیٹ سپوز آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، اللہ کرے کہ آپ کی خواہش پوری نہ ہو، لیکن فار ایگزامپل عمران خان جیل میں ہی رہتے ہیں، وہ باہر نہیں آ پاتے، ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تو آپ کی عدالتیں اپنی ہیں، آپ پابندی لگوا دیں پی ٹی آئی پہ۔ لیٹ سپوز آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہیپوتھیٹیکل سینیریو ہے، میں صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو چند سپورٹرز رہ گئے ہیں ان سے سوال کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایم این اے یا ایم پی اے آپ سے ووٹ کیوں مانگے گا؟ اگر فوج، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ملی بھگت کر لی ہے تو یہ آپ سے ووٹ کیوں مانگیں گے؟ یہ آپ کے کام کیوں کروائیں گے؟ یہ آپ کی سڑک، آپ کی گلی کیوں پکی کروائیں گے؟ یہ آپ کے گھر میں موت یا خوشی وغیرہ پر کیوں آئیں گے؟ اب تو انہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ الیکشن کا صرف اعلان ہوگا، الیکشن کے دن ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں، رات کو فارم 45 اور 47 کا ہیر پھیر ہوگا، صبح نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ آپ کی کیا اہمیت رہ جائے گی اس نظام میں؟ مجھے یہ بتائیں۔ آپ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سپورٹرز ہیں، آپ مجھے بتا دیں اس نظام میں آپ کی کیا اہمیت رہ گئی ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ تو جد و جہد کرتے آ رہے ہیں، اور جو جد و جہد پی ٹی آئی کر رہی ہے یہ آپ کے حقوق کے لیے بھی ہے، لیکن یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ صرف یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف سب کچھ نہیں ہو رہا، یہ ایز اے نیشن ہمارے سب کے خلاف ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑائیاں کر کے کوئی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملتا تھا،
ایک جماعت دوسری کے خلاف سازش کرتی تھی، پھر دوسری کو موقع ملتا تھا وہ سازش کر کے حکومت میں آ جاتی تھی، اور یہ باریاں چل رہی تھیں۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم باری باری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کے خلاف سازش کریں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پاکستان اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ اب یہ اتنا خطرناک گروپ بن گیا ہے اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، کہ اگر یہ گٹھ جوڑ توڑا نہ گیا، یہ پاکستان توڑ دیں گے، میں آج لکھ کر دینے کو تیار ہوں، یہ گٹھ جوڑ توڑا نہ گیا تو یہ پاکستان توڑ دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کسی مسنگ پرسن کے پاس اگر کوئی ریمیڈی نہیں رہے گی تو اس کے پیچھے والے کیا کریں گے؟ کیا علیحدگی کی اور مزید تحریکیں یا آوازیں نہیں اٹھیں گی؟ بلوچستان کا حال تو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ سمجھ لیں کہ بلوچستان کو انہوں نے ابھی سے علیحدہ کرنے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ جو تھوڑا بہت عدالتیں بول رہی تھیں کہ مسنگ پرسن کہاں ہے، اب وہ بھی ختم کر دیا گیا، دی اینڈ ہو گیا ہے اس کا۔ عدالتوں کی ساری طاقت لے لی گئی ہے، کوئی جج ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا، ان کے خلاف بول نہیں سکتا، ان کو طلب نہیں کر سکتا۔ جو پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ کھڑی ہوئی تھی، ختم کر دیا، دانت توڑ دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ تو بلوچستان کو تو علیحدہ کرنے کی کمپنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بنیاد رکھ دی ہے۔ خیبر پختونخوا کا کیا حال ہوگا وی ڈونٹ نو، پنجاب کے لوگ کب کھڑے ہوں گے وی ڈونٹ نو، لیکن یہ سب کچھ ہوگا اگر ان کا گٹھ جوڑ نہ توڑا گیا۔ ہمارا کام اس ملک کو جوڑے رکھنا ہے، اس لیے ہم نے ان مکرو اور شیطانی گٹھ جوڑ کو توڑ کے اپنا ملک بچانا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا پلان کیا ہے اور پورا منصوبہ کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں انہیں فضل الرحمان کی مدد چاہیے تھی، اور فضل الرحمان اتنا پاگل بندہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے بار بار کہا تھا کہ فضل الرحمان پر نظر رکھیں جب تک 25 تاریخ نہیں آ جاتی۔ فضل الرحمان نے کیا کیا؟ اس وقت انہیں فضل الرحمان کے ووٹوں کی ضرورت تھی، ان کے بغیر یہ نہیں کر سکتے تھے، نہ سینٹ میں نہ قومی اسمبلی میں ترامیم۔ انہوں نے فضل الرحمان سے ووٹ لیا اور یہ انیشیل ترمیم کر لی ہے۔ اب انیشیل ترمیم کے بعد کیا ہو گیا ہے؟ ہائی کورٹس کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ویلیو ختم ہو گئی ہے، اور ایک جو اب نگران جج اور آئینی بینچ بنے گا ساری ویلیو اس کی ہوگی۔ وہ آئینی بینچ اور نگران جج یہ اپنی مرضی کا لگائیں گے۔ اس کے بعد آئے گی 27ویں آئینی ترمیم اگلے مہینے 1.5-2 میں۔ اس 27ویں آئینی ترمیم میں ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل بھی ہوگا، اس میں 17 آرٹیکل میں تبدیلی بھی ہوگی، آرٹیکل 8 میں تبدیلی ہوگی، اور یہ ساری تبدیلیاں 27ویں آئینی ترمیم میں کی جائیں گی۔ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، انہوں نے جمہوریت تو ذبح کر دی ہے۔ یہ آگے مارشل لا الٹرا پرو میکس کا بھی کوئی نیکسٹ ورژن لگانے جا رہے ہیں۔ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا ہے، انہوں نے عمر قید یا سزائے موت کی طرف انہوں نے لے کر جانا ہے۔ یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد پاکستان کا سارا نظام کیونکہ ان کے کنٹرول اور ان کے قبضے میں آ چکا ہے، ججز سارے ان کے پیروں میں گرے ہوں گے، ہر چیز ان کے قبضے میں ہوگی۔ آپ کے بولنے پر پابندی، سیاسی جماعت بنانے پر پابندی، یہ سب آزادیاں آپ کی ختم ہونے جا رہی ہیں۔ ایک اتھارٹیرین خطرناک ترین یہاں پر رجیم قائم ہو گئی ہے۔ سکندر سلطان راجہ اور بادشاہ سلامت تا حیات اپنی اپنی نوکریاں جاری رکھیں گے اگر یہ نظام تبدیل نہ کیا عوام نے، تا حیات، مارک مائی ورڈز۔ سکندر سلطان راجہ کے بارے میں پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جیسا کوئی دوسرا آ جائے گا، لیکن بادشاہ سلامت نے تا حیات اس عہدے کو اپنے لیے زیر کر لیا ہے۔ اتنا پکا کنٹرول کر لیا گیا ہے، اس طرح نظام کو جکڑ لیا گیا ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ ایسا خوف پیدا کر دیا ہے ادارے کے اندر بھی کہ وہاں پہ کوئی ان کا اپنا بھی یہ کہنے کی جرت نہیں کرے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا پاکستان کے ساتھ۔ ایسے میں کیا رستہ ہے؟ جو میں ایک لمبے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایز اے نیشن کھڑا ہونا ہوگا اور کچھ نہ کریں، کسی بڑے پلیٹ فارم سے اناؤنس کر دیں کہ ہاتھوں کی زنجیر بنائیں، گلگت سے شروع کریں اور کراچی تک یہ زنجیر جائے، سب انسانی ہاتھ ہوں، دنیا دیکھے، انٹرنیشنل میڈیا کے پاس یہ سب کچھ پہنچے، ایک پورا دن انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کے کھڑے ہو جائیں آپ۔ یہ بھی ایک پرامن احتجاج ہے، کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا۔ حامد خان کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیٹی بنا رہے ہیں۔ جب احتجاج ہونا ہوتا ہے تو کمیٹیاں نہیں بنتی، پھر ہونا ہوتا ہے۔ یہ ہو علی امین گنڈا پور، یہ سب گولیاں کرا رہے ہیں عوام کو۔ احتجاج ہوتا تو سٹریٹ اوے ہوتا۔ کوئی ابھی بھی کہہ رہا ہے عدلیہ کے اندر سے یہ ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے ترمیم بس ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب جھوٹ اور دھوکہ ہے، عدلیہ کے اندر سے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ عدلیہ کے دانت توڑ دیے گئے ہیں۔ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، یہ قانونی پوزیشن ہے۔ اس وقت جو آپ کا موجودہ آئین ہے اس کے مطابق عدلیہ اب آپ کو ریلیف نہیں دے سکتی، کیونکہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آئین کے مطابق انہوں نے اپنے جج بنانے کے طریقے نکال لیے ہیں۔
اگر امین الدین خان، نعیم اختر افغان، مظہر میاں عالم خیل یا سردار طارق مسعود یا جمال خان مندوخیل ہوں گے تو کون آپ کو ریلیف دے گا؟ آئینی بینچ میں اگر یہ ججز بیٹھ جاتے ہیں یا ان کی اکثریت ہوتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جج آپ کو ریلیف دیں گے؟ انہوں نے یقین کریں وہ کر دیا ہے کہ بادشاہ اگر خود چیف جسٹس بن کے بیٹھ جاتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا جو اتنا کر دیا ہے۔ اگر ایسی آئینی ترمیم ہو جاتی تو سب کو پتا ہوتا کہ ایک دن یہ بدلنی پڑے گی، کیونکہ اس سے عالمی پریشر بھی آنا تھا۔ تو ایسے طریقے سے کیا گیا کہ دیکھیں ہم نے تو پارلیمان کو مضبوط کیا ہے تاکہ نہ یورپی یونین بولے، نہ امریکہ بولے، نہ کوئی دوسرا ملک بولے، انہیں ویسے بھی بولنے کی کیا ضرورت ہے، اچھے طریقے سے ہم ان کے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی گارنٹی دی ہوئی ہے کہ جیسے یہ جنگ ختم ہوتی ہے اور حالات بہتر آتے ہیں ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر بھارت کے ساتھ آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے اور کہا کہ ٹھیک ہے مودی آ جائے، عمران خان تو غلط باتیں کرتا تھا مودی کے خلاف، ہم تو راضی ہیں، ہم تو تجارت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہاں سے آپ کو پوری سپورٹ مل رہی ہے۔ تو ایسے میں حالات ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی، ہم سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی، ایز اے نیشن اس کو آرگنائز طریقے سے لے کر چلنا پڑے گا، تبھی اس ملک میں جمہوریت اور انصاف کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، ورنہ پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔